نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا القبور مساجد او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے بھائیوں، میرے نبی نے فرمایا ہے کہ قبروں کو سجدہ گاہ مت بناؤ۔ میرے بھائیوں، آج کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ سجدہ صرف اور صرف اللہ کو جائز ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر جھکانا اس کی شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اجازت نہیں ہے۔ لیکن میرے دوستو، کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ لوگوں نے درباروں پہ جا کے سجدے کرنے شروع کر دیے، لوگوں نے پیروں کے سامنے جا کے سجدے شروع کر دیے، لوگوں نے جا کے قبروں کے سامنے سجدے کرنے شروع کر دیے۔ میرے دوستو، وہاں پر بت پرست ہیں، وہ اپنے بتوں کو سجدہ کرتے ہیں، تو مسلمان لوگ، نام کے کہنے والے مسلمان، اگر ان کے عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ قبروں کو سجدہ کرنا جائز ہے، اگر ان کے عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ پیروں کو سجدہ کرنا جائز ہے، تو میرے دوستو، ان کے دائرہ اسلام سے باہر ہونے میں کوئی شک نہیں۔ سجدہ صرف اور صرف ایک اللہ کے سامنے ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی دربار پہ جا کے سجدہ کرتا ہے، یا کسی پیر کے سامنے جا کے سجدہ کرتا ہے، یا کسی قبر کے سامنے جا کے سجدہ کرتا ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا، اس کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ میرے دوستو، کتنا ظلم ہو رہا ہے، کتنا ظلم ہو رہا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا غیر اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ میرے دوستو، اس سے بڑھ کے انتہا یہ ہوگی کہ آج میں نے یہ خبر سنی کہ ہمارے پاکستان کے اندر ایک جگہ دربار پر جو ہے طواف شروع کر دیا گیا، اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ اس سال اگر کوئی حج پہ نہ جا سکے تو یہاں پر آ جائے، یہاں پر حج ہوگا۔ میرے دوستو، یہ بہت ہی کم علمی، جہالت اور کفر کی بات ہے۔ میرے بھائیوں، ان لوگوں کو سمجھانا چاہیے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو توحید والا بن کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے آپ سے، اپنے نبی سے محبت کرنے والا بن کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔